پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ کو تو ہلائی دیا کرو۔ بہرکیف پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی مدرسے کے ایک طالب علم محمد سہیل کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ محمد سہیل سلم۔ محمد سہیل سلمہ، جہاں فوراً آ جائیے اسٹیج پر، آ جائیے جلدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو سیکھے اور سکھائے، دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شزدر رہ گئے کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑھ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثال پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجلے چمن
چمن میں باہر پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کو اتارنے والا امین، جس ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق نے اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس کی قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ محترم حضرات، قیامت کا میدان ہوگا، 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم ان کی سفارش قبول کریں گے اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، میدان حیات میں سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت ہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹنی منگنے میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلا عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جس زمانے کا نام جاہل تھا اس کا نام خیر القرو ہو گیا، جس کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا اعزاز ملا، جس زمانے کا نام جاہل تھا اس کا نام خیر القرو ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و قیصر کا غرور خاک ملا دیا، بڑے بڑے سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمانے و مکہ میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو گلستہ کو بہر حسن عطا ہوئی۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کا فر ہوا، قرآن آیا تو نمار و سلامتی آئی، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی دلدل میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو درد غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس صد افسوس، ہم نے قرآن کریم کی دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز میں افریقہ کی جنگل میں رہنے والے خوخا درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ قوم جس پر تاریخی ناز تھی آج ماتم کنا ہے، وہ قوم جس کی روشن اور تابناک تھی حال مستقبل اس کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ پان کھانا منہ رچانا تم عاشقوں کا کام ہے، پان کھانا منہ رچانا تم عاشقوں کا کام ہے، بن دیکھے قرآن سنانا ہم حافظوں کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔